جہد بھی کر رہی ہیں, تو ذرا آپ اس حوالے سے پلیز فرمائیے گا. اگلے 3 منٹ آپ کے ہیں. دیکھیں, جو بھی سسٹم ہے اگر وہ اس کی نیت سے, اگر صحیح نیت سے اس کو چلایا جائے تو وہ چل سکتا ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایک بہت خوبصورت سسٹم ہے, اور اگر اس کو صحیح نیت سے چلایا جائے تو بہت خوبصورتی سے چل سکتا ہے. اس میں خواہ میں سے مائنس پلس کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اگر ڈائریکٹ سیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ سیٹس آپ سینیٹرز کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لیکن جہاں تک اسپیشل سیٹس کی بات ہے تو آپ نے دیکھے کہ کچھ اچھے اس میں اسپیشل سیٹس کی وجہ سے کچھ اچھے لوگ بھی سیاست میں آئے جو ویسے نہیں آ سکتے تھے ان دا فرسٹ راؤنڈ. تو آئی تھنک یہ ایک اچھی شروعات تھی, لیکن یہ ایک کرچ نہیں بننا چاہیے. کرچ نہیں بننا چاہیے, مطلب یہ کہ جو ریزرو سیٹ کے ذریعے آئے اس کو کوشش کرنی چاہیے نیکسٹ ٹائم جنرل سیٹ پہ آنے کے لیے, اور اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے. سو آئی تھنک ٹو انکریج ویمن یس, بٹ ناٹ ایز اے لانگ ٹرم میکنزم. اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے ریزرو سیٹس پہ تاکہ زیادہ میں سے زیادہ نئی عورتیں آئیں ہر دفعہ ریزرو سیٹس پہ, اور جن کی پرفارمنس اچھی رہی ہے ان کو بھی پھر واپس چانس دینا چاہیے. لیکن کوشش انکریج کرنا چاہیے کہ جنرل سیٹ پہ وہ آئیں. جنرل سیٹ پہ ڈیفینیٹلی جو بات یہاں ہوئی, پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی بھی ہونی چاہیے اور پارٹیز کے اندر جینڈر سینسٹیوٹی بھی ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں موسٹ آف دا پارٹیز, اور ہم جیسے ابھی بات ہو رہی ہے اباؤٹ پارٹی لیڈرشپ, جس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے ورکرز کو یا اپنے لوگوں کو, ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ہیریڈیٹری سیاست ہو رہی ہے بٹ جنرلی ڈیموکریسی از مسنگ, اور وہ کانسیپٹ ڈیموکریسی کا مسنگ ہے. انڈیپینڈنٹ ڈیفینیٹلی الاؤ کرنے چاہیے, کیونکہ اگر انڈیپینڈنٹ جیسے ابھی آپ بات ہو رہی تھی اگر نہیں کریں گے تو وہ جمہوریت کا کوئی حسن نہیں ہوگا. سب لوگ کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. اگر کوئی کسی پارٹی میں فٹ نہیں ہوتا اور سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹیز پاور پالیٹکس کر رہی ہیں تو ان کا حق ہونا چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رن کریں, اور بعد میں اگر وہ انڈیپینڈنٹ رن کر کے کوئی اچھا سا وہاں جو ہے گروپ بن سکتا ہے اس پارلیمنٹ میں تو پھر وائی ناٹ. انڈیپینڈنس کا بھی تو گروپ بن سکتا ہے نا, تو انڈیپینڈنس کے گروپس کو آپ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ناٹ نیسسری کہ آپ کی جو پاور پالیٹکس کی جو پارٹیز ہیں وہ سب آنسرز آپ کو دے رہی ہوں گی. اور جہاں تک پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا تعلق ہے, آئی تھنک یہ چیزیں ایکسپیریمنٹ کی جا سکتی ہیں, لیکن جو چیز چل رہی ہے اس کو تو صحیح چلا لیں. اور اس کو صحیح چلانے کے لیے میں کچھ تجویز 5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ویری کوئکلی. پارلیمنٹری ریفارم کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے اس میں اگر ریفارم اسی سسٹم میں ہو جائے تو آپ کی آدھے مسئلے ہی حل ہو جائیں. اور وہ چیزیں یہ ہیں بیسک ہیں, لیکن اگر اسی موجودہ سسٹم میں گورنمنٹ ایشورنس کمیٹی ایک ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, ٹوٹلی یوز لیس ہے, اس کو چلا دیں, آدھے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. پوائنٹ آف پبلک انٹرسٹ کو چلا دیں سیپریٹ ٹو پوائنٹ آف آرڈر, اور ان کو پھر منسٹرز کو کہیں کہ پوائنٹ آف پبلک انٹرسٹ جو لوگوں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے منسٹرز کی. اس کے ساتھ ساتھ پبلک کریں گے پروسیڈنگس نیشنل اسمبلی سینٹ کی سارا وقت پبلک نہیں ہے, اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو لوگ بلز دیتے ہیں, موشنز دیتے ہیں, کوشچنز دیتے ہیں, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے ریپرزنٹیٹیوز اندر کر کیا رہے ہیں. اور ووٹنگ تھرو الیکٹرانک سسٹم اندر ہونی چاہیے. یہ 5 پوائنٹس میں نے اندر بھی دیے تھے اور باہر بھی دے رہی ہوں. 5 اور میرے خیال میں آئی تھنک ٹو سم اٹ اپ, باٹم لائن ہے نیت کی. اچھا سسٹم ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, صحیح نیت سے چلائیں تو ہر چیز صحیح ہو سکتی. سندھ عوامی تحریک کے پریزیڈنٹ ہیں جناب ایاز لطیف الیجو صاحب, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے موجودہ انتخابی نظام پر خواتین کی نمائندگی, آزاد امیدواروں کی شرکت, متناسب نمائندگی, اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگلے 3 منٹ میں بتائیں گے جناب ایاز لطیف الیجو صاحب. سر دیکھیں جی, ایک بات تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جتنی پاپولیشن ہے اس کے لحاظ سے اتنی پروونشل اسمبلیز کی اور قومی اسمبلی کی سیٹس نہیں ہیں. یو کے کی پاپولیشن آپ سے کوئی 40% ہے آپ کے کمپیریزن میں, اس کی آپ سے دگنی سیٹس ہیں. اسی طرح یورپین جو دوسری کنٹریز ہیں آپ چلے جائیں وہاں پہ اسکینڈینیوین میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گی آپ سے دگنی ریپرزنٹیشن ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کانسٹیٹوئنسیز چھوٹی ہیں, اس کو فیوڈل لارڈس, اس کو ٹرائبل ہیڈس, چیفٹینس, اس کو پیر, اس کو مخدوم, یہ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ بڑی کانسٹیٹوئنسی کے لیے آپ کو 2 کروڑ روپے چاہیے پروونشل اسمبلی کنٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ آخری الیکشن کے دن کا جو خرچہ ہے
जिसमें फ्यूडल पंजाब का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, पख्तूनख्वा का हो, उसको करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ की ट्रांसपोर्ट आपको अरेंज करने के देनी पड़ती है वोटर को ले जाने के लिए पोलिंग स्टेशन पे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी होनी चाहिए, जो इस वक्त गुंजाइश है उससे कम से कम दुगनी नहीं तो 3 गुनी होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट इलेक्शन बहुत जरूरी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, अवामी तहरीक सपोर्ट करती है, सिंध के बहुत से नेशनलिस्ट उसको और सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस भी सपोर्ट करता है कि आप मुतनासिब नुमाइंदगी जब लाएंगे तो पार्टीज को अपर हैंड होगा बजाय फ्यूडल लॉर्ड्स के, बजाय चीफ टेंस के, कबायली सरदारों के। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान में खवातीन की नुमाइंदगी न होने के बराबर है, पॉलिटिकल सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, दूसरे सेक्टर्स में भी। तो इसलिए बजाय उनकी नुमाइंदगी कम करने के उनकी नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत है, यानी स्पेशल सीट्स पे भी खवातीन कम है। अवामी तहरीक ये समझती है कि स्पेशल सीट्स पे खवातीन कम है, ये जो शैला रजा साहबा या मारवी या इस किस्म की, हिना रब्बानी या कशमाला, इस किस्म की इनसे दुगनी और 3 गुना ज्यादा खवातीन की प्रेजेंस होनी चाहिए असेंबलीज में। इसलिए हाँ, ये प्रोविजन जरूर निकाला जा सकता है कि आप जो प्रोविंसेस की डिविजन्स हैं उन डिविजन्स में आप 2-3 सीट्स रख लें जो डायरेक्टली कंटेस्ट भी करें, वो बजाय इसके कि जो मौजूद तादाद है उसको कम करने के ये स्पेशल सीट्स पे हों, उसके अलावा वो लिया। अब आई बात माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज को ज़िया-उल हक ने एक तरफ कर दिया, उनको रगड़ दिया। माइनॉरिटीज में इस वक्त भी क्या हो रहा है कि माइनॉरिटीज के जो लोग आते हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट से, लोअर कास्ट के लोग नहीं आते। सिंध में जो पॉपुलेशन है कोहिस्तान में या थर में, वहां कोली, भील और मेघवाड़ जो कम्युनिटीज है जिनको लाखों वोट हैं, उनके नुमाइंदे नहीं आते, अपर कास्ट के नुमाइंदे आते हैं और वो आके ठेकों और गुत्ते की परमिटों और इस किस्म के बिजनेस और ल्यूक्रेटिव चीजों में चले जाते हैं। आखिरी बात ये कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैनिपुलेशन को नहीं रोकेंगे, वो किस तरह होती है, पोलिंग स्टेशन जो है वो एक शख्स होता है या 2 शख्स होते हैं जो पोलिंग स्टेशन जितवाते हैं। अब वो जो पोलिंग स्टेशन जितवाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमएनए या एमपी इलेक्ट होता है वो सारे 4-5 साल उसको खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि डायरेक्ट वोटर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको मैनेज करना है, इसलिए उसको कंपलसरी किया जाए कि वो ना हो। आखिरी बात ये कि जिस तरह कौमी असेंबली में और सेनेट में नुमाइंदगी होनी चाहिए इतने मखसूस दिन, अगर एमएनए नहीं होगा तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, इस तरह इसको यकीनी बनाया जाए कि कोई एमएनए या एमपीए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने दिन मौजूद था। वो कराची और लाहौर बैठा हुआ था, इस्लामाबाद बैठा हुआ था, या वो नंगर पार्कर और गुजरावाला और सरगोदा में भी मौजूद था, तो उसकी वहां पे ऑफिस होनी चाहिए। वहां कम से कम साल में कम से कम 50 या 100 वर्किंग डेज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों को। थैंक यू वेरी मच। प्रोविंसेस एंड सेनेट, सूबे और ऐवाने बाला बेहतर पाकिस्तान की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? विजन फॉर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में